اور رب سے جو ہمارا تعلق کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہر شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ، اگلی نسلوں کے ساتھ دھوکہ، ملک و قوم کے ساتھ دھوکہ، اپنے دین کے ساتھ دھوکہ، اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ۔ نام اللہ کا بندہ ہونے کا لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکی ہے۔ نام تاجدار کائنات کی غلامی کا لیتے ہیں، مگر ہماری زندگی کا عمل مصطفیٰ کی غلامی سے خالی ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز 5 مرتبہ اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں۔ یہ 17-18 کروڑ کا ملک پاکستان، اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد اس کی گنتی کر لو، اور پھر اللہ کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں ہم، اس سے منہ موڑ کر، اللہ سے بے وفائی کر کے، نافرمانی کر کے ہم اس کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ فرماتے ہیں دل دنیا میں مشغول رہیں، دل حب دنیا میں، جاہ و منصب دنیا میں، مال و دولت دنیا کے حرص میں، طلب دنیا میں، جب تک دل گم رہیں، گمراہ رہیں، بھولے بھٹکے رہیں، دلوں کو رکت نہیں ملتی اور آنکھوں کو گریہ نہیں ملتا۔ سیدنا مولا علی المرتضی سے پوچھا گیا کہ دلوں کو نرم کرنے اور اللہ سے لو لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے لو لگانے اور دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ بھی گریہ و بکا ہے، اور گریہ و بکا اس کو نصیب ہوتا ہے جو اس دنیا کی حقیقت سمجھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سیدنا مولا علی المرتضی نے کہ لوگوں، الدنیا حلم والاخترار بہا ندم، یہ دنیا ایک خواب ہے، جاگو اس خواب سے، اور اس دنیا کا مغرور کے اندر دھوکہ کھانا اپنے آپ کو آخرت میں شرمندہ اور نادم کرنے کے مترادف ہے۔ پھر بولے مولا علی المرتضی، فرمانے لگی الدنیا سوق الخسران، لوگوں دنیا خسارے کا بازار ہے، جو دنیا کا سوداگر بنا اس نے خود کو خسارے کے بازار میں ڈال کر ہلاکت خرید لی۔ پھر فرمانے لگے الدنیا مسرع العقول، دنیا عقلوں کا مقتل ہے، عقل کی قتل گاہ ہے، جو اس دنیا کی محبت میں فنا ہو گیا اس کی عقل جاتی رہی اور خدا کی معرفت سے محروم ہو گیا۔ پھر فرمانے لگے الدنیا دہقۃ مستعیر، دہقۃ مستعیر، یہ دنیا ادھار کا مانگا ہوا ایک مسکرانا ہے، ادھار کی مسکراہٹ ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے دھوکے میں ہیں، جن کا مطمع نظر، جن کا جینا، جن کا مرنا فقط کوٹھیاں بنانا، جائیدادیں بنانا، مال دولت دنیا کو جمع کرنا، مال و زر کو جمع کرنا، عہدہ و منصب کو جمع کرنا، دنیا کی عمارت ہے، دنیا کا حرص ہے، دنیا کا لالچ ہے، دنیا کا سکون ہے، دنیا کا چین ہے، دنیا کا آرام، اور بس جن لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے آگے کی دنیا کو نہیں دیکھتی، قبر کی شام کو نہیں دیکھتی، قیامت کی سروں کو نہیں دیکھتی، آپ نے فرمایا وہ لوگ جان لیں الدنیا سمن آکلہ من لا یعرفہ، دنیا ایک زہر ہے، ہلاکت انگیز زہر ہے، اس زہر کو وہی کھاتا ہے جو اس کو سمجھتا نہیں کہ یہ ہے کیا، وہ کھاتا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ دنیا جو اس کا شارب ہے، اس کا پینے والا، اس کو صحت نہیں دیتی، دنیا ایک ایسی شراب ہے، ایک ایسا مشروب ہے جو اس کو پیے اس کو صحت نہیں دیتی، اور جو اس کا ساتھی بنے اس سے وفا نہیں کرتی۔ کتنے تخت پر آئے، انجام بھول گئے، تخت انہیں چھوڑ گئے، وہ تختوں کو چھوڑ گئے۔ کتنے محلات آباد تھے، آج وہ محلات کھنڈرات میں بدل گئے۔
کتنی آبادیاں کھنڈر بن چکی. ارے اپنا زمانہ یاد کرو. آج اس ملک پاکستان پر اللہ کی ناراضگی کے کتنے اثرات ہیں. کہیں پانی بند ہے، کہیں بجلی کم ہے، کہیں روزگار کم ہے، کہیں آٹا کم ہے، کہیں مہنگائی زیادہ ہے، جان کی حفاظت نہیں، مال کی حفاظت نہیں، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں. بم ہے، کلنگ ہے، گولی ہے، ہر طرف ایک قیامت بپا ہے. اے پاکستانیان، اے اہل اسلام، اے اہل سرزمین پاکستان، کبھی آپ روئے؟ اپنی گردنیں جھانک کر دلوں کو دیکھا؟ کبھی مراقبہ کر کے اپنے مولا سے دل کا تعلق جوڑ کر پوچھا کہ مولا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ پورا عالم اسلام غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا، تباہی اور بربادی. کبھی اہل اسلام نے سوچا کہ ہم پر کیا بیت رہا ہے امت مصطفیٰ پر؟ نہیں سوچا. سوچتے تو روتے، تائب ہوتے، اپنا قبلہ بدلتے، رخ بدلتے. بات یہ ہے کہ جو لوگ رب کے دوست نہیں ہیں، ایمان پر نہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا. ان کی اچھی بری کاوشوں کا اجر سب اسی دنیا میں دے دیتا ہے. اور جو رب کے دوست ہے اس نے اپنے دوستوں کے لیے اس دنیا سے کروڑ درجے بہتر حسن آخرت کا آرام سنبھال کے رکھا ہے. جو رب کا دوست ہو کر اس سے بے وفائی کرے اس پر دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اور آخرت تو اس نے پہلے ہی تنگ کر لی تھی. تو آپ نے فرمایا اس دنیا کے نشے میں دھوتنے والوں، یہ اپنے ساتھی کو وفا نہیں کرتی اور پینے والے کو شفا نہیں دیتی. اور پھر آپ نے فرمایا دنیا منیت الاشقیاء، دنیا بدبختوں کی آرزو ہے، بدبختوں کی تمنا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. سیدنا امام جعفر صادق فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا تیری بارگاہ میں کیا تحفہ بھیجوں جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو، کیا تحفہ بھیجوں؟ اللہ پاک نے فرمایا یا عیسیٰ حب لی من عینیک الدموع ومن قلبک الخشوع وکحل عینیک بمیل الحزن. فرمایا عیسیٰ اگر میری طرف تحفہ بھیجنا ہے تو اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا تحفہ بھیج. میرے پاس سب کچھ ہے، آنسو نہیں ہے. میرے پاس سب کچھ ہے مگر ناندب اور شرمندگی کے ندامت اور شرمندگی کے آنسو نہیں. مجھے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا تحفہ بھیج اور اپنے دل کے خشوع اور رقت کا تحفہ بھیج. جو خشوع اور خضوع ہے اس کا تحفہ بھیج. پھر آپ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی. تورات اتارنے کے بعد اپنی کتاب تورات اتاری اور وحی بھیجی اور فرمایا اسمعنی لذاذۃ التورات بصوت خاشع حزین. اپنی کتاب اتار کے فرمایا اے موسیٰ یہ جو میں نے تورات اتاری ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو خود سنوں، اپنا کلام خود سنوں. اور وہ جو تیری درد و سوز والی رقت اور گداز والی آواز ہے اس گریہ و بکا اور درد و سوز والی آواز سے میری زبور پڑھ اور میں سن کر خوش ہوں گا. تو رب اپنا کلام بھی گریہ و گداز کے ساتھ سن کر خوش ہوتا ہے، اپنا کلام اس آواز کے ساتھ سن کر خوش ہوتا ہے. حاضرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی کے یہ دن جو لمحے ہم کو نصیب ہیں یہ مستعار زندگی ہے. ہم میں سے کوئی اس زندگی کے دنوں کا مالک نہیں. یہ ایام و لیالی، یہ صبح و شام، یہ لمحات زندگی یہ ادھار ہے، اور ایسا ادھار ہے سن لو جس کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ مالک کب واپس مانگ لے.
جس کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ مالک کب واپس مان لے، ہم نے اس ادھار کے مالک بن بیٹھے اور اس دار الغرور میں دل لگا بیٹھے۔ آج کی رات کتنا الحمدللہ تعالی، کتنا بڑا عظیم حد نگاہ تک، بلکہ نگاہ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے اس سے پیچھے تک سر ہی سر ہیں طالبین کے۔ دیکھیے ذرا آ کر دیکھیے ادھر، اللہ کے بندوں کا نظارہ کیجئے، اوپر چڑھ کے کوئی حد دکھائی نہیں دیتی، اور اس طرح ہزارہ خواتین جو معتکف ہیں وہ دیوار کے پیچھے ہیں، انہیں باہر گراؤنڈ میں آنے کی اجازت نہ تھی، اور ہزارہ معتکف مسنون انہیں مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، وہ ادھر ہیں۔ یہ آپ کو جو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ طالبان حق ہیں جو نہ ادھر معتکف تھے نہ ادھر معتکف، یہ سب یہ وہ جو ان سے اضافتاً آج کی رات آئے۔ کس لیے آئے ہیں؟ میرا آخری سوال ہے، پھر ہم دعا کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کس لیے آئے ہیں؟ اگر آج کی رات بھی ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا اور ہمارے اندر ہمارا سویا ہوا من بیدار نہیں ہوتا، اور رب سے جو ہمارا تعلق کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہر شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ، اگلی نسلوں کے ساتھ دھوکہ، ملک و قوم کے ساتھ دھوکہ، اپنے دین کے ساتھ دھوکہ، اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ۔ نام اللہ کا بندہ ہونے کا لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکی ہے۔ نام تاجدار کائنات کی غلامی کا لیتے ہیں، مگر ہماری زندگی کا عمل مصطفیٰ کی غلامی سے خالی ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز 5 مرتبہ اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں۔ یہ 17-18 کروڑ کا ملک پاکستان، اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد، اس کی گنتی کر لو، اور پھر اللہ کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں ہم، اس سے منہ موڑ کر، اللہ سے بے وفائی کر کے، نافرمانی کر کے ہم اس کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں۔ مگر اس کا پھر کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ پھر بھی چلو میرا بندہ رو پڑا ہے، معاف کر دو، پھر بھی اسے رونے پر حیا آ جاتا ہے، رونے پر کرم کر دیتا ہے۔ کتنے ہیں جو آقا کی غلامی کا، امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں اتباع سنت محمدی ہے، اسوہ و سیرت محمدی کی جھلک ہے۔ کتنوں کی زندگی تاجدار کائنات کی سیرت و سنت کے مطابق بسر ہو رہی ہے۔ کتنے گھرانے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں، کتنے اس قوم کے بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ ہمارے آئیڈیل کچھ اور، ہماری دوستیاں کسی اور جگہ، رجحان کسی اور جگہ، لالچ کسی اور شے کا، طلب اور چاہت کسی اور شے کی، نام خدا و مصطفیٰ کا۔ دل پتھروں سے سخت ہیں، آنکھوں کے چشمے سوکھ گئے ہیں، ہمارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمیں پوری قومی سطح پر ایک توبہ کرنا ہوگی، اللہ کی طرف مڑنا ہوگا، اور گنبد خضرا کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہوگا۔ تحریک منہاج القرآن، میں نے زندگی اس تحریک کو، اس قوم کو، آقا کی امت کے جوانوں کو دے دی، اور میں آج خدا کو حاضر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں۔ 25, 26, 27 سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا، آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی، ان کی اولادیں، سارے ملک میں اس گھر کے سوا 1 انچ بھی زمین میں نے نہیں بنائی نا میرے پاس۔ جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکین گنبد خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے۔
اور آج بدعقیدگی کی لہر ہے، بے دینی اور بدعقیدگی کی لہر ہے۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا تعلق جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے۔ میرا جینا مرنا، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک آواز ہے، آپ سنتے ہیں لوگوں، کچھ عرصہ اور رہے گی، کچھ دن اور ہوگی، جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی۔ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیں مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں۔ میرے آقا کے عاشق بن جائیں، میرے آقا کی محبت میں فنا ہو جائیں، ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے، اوڑھنا بچھوڑنا حضور کی سنت ہو جائے، حضور کی سیرت ہو جائے، اللہ کے دین کا جھنڈا تھام لے، مسلمان ہو جائے، اور پھر بھولی بسری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق کی دوہرا دیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا نہ کچھ طلب کیا ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کچھ مانگتا ہوں نہ بناتا ہوں۔ یہاں آنے والوں، صرف ایک رات دعا کا خیال لے کر نہ آیا کرو، خدا کے لیے زندگی بدلنے کا خیال لے کر آیا کرو۔ یہ لمحوں کے سودے، عارضی سودے، اور جب صبح ہوئی پھر بے وفا ہو گئے خدا سے، یہ سودے اچھے نہیں ہیں۔ ان برے سودوں نے امت کو تباہ کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا۔ پختہ سودے کرو، اللہ کے ساتھ پوری یاری لگاؤ، مصطفیٰ کے ساتھ کامل یاری لگاؤ، خدا کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی عزت کی قسم، اس کی رحمت بہار بن کر تمہاری زندگیوں میں کس طرح برستی ہے۔ حضور اپنی کمری کس طرح تان کر آپ کے سروں پر قائم ہوتے ہیں۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ، نابینا ہے وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں، اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اگر ہم پردہ ہٹا لیں، مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردوں، اور بے حساب عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم اگر اس زمانے میں تھا تو آج اللہ معاذ اللہ بوڑھا نہیں ہو گیا، کمزور نہیں ہو گیا، اللہ کے کرم کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا۔ ہمارے ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے ہیں، ہماری جھولیاں پھیلنا بند ہو گئی ہیں، ہم عارضی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں سال میں ایک رات، اور صبح ہوتے ہی پھر اس مولا کے ساتھ عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں۔ تم عہد و پیمان کو پختہ کر لو، خدا کی رحمت تمہارے سر سے اٹھے گی ہی نہیں۔ اپنے دھیان اپنے دلوں کی طرف کر لو۔ دعا تو اب ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں یہ دعا آج کی رات دعا کے لالچ کے لیے نہ ہو، زندگی بدلنے کے لالچ میں ہو۔ جہاں جہاں تک کوئی سن رہا ہے، کروڑوں افراد، خاندان، گھر، عورتیں، مرد اور بچے، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، زندگی کے احوال کو بدلنے کا عہد کرو، اللہ رسول سے پکی یاری کرو، پکی یاری کرو۔ بس ایک پیغام ہے، پکی یاری کرو، خدا کے سچے بندے بنو، حضور کے سچے وفادار بنو۔ اور اس کا مشاہدہ
عملی زندگی کی تبدیلی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تحریک منہاج القرآن کا فقط ایک ہی مقصد ہے، یہی غرض ہے، یہی غایت ہے، یہی منزل ہے، یہی ہمارا مصطفی انقلاب ہے۔ ہم دہشت گردی کے انقلاب کو نہیں مانتے۔ تحریک منہاج القرآن بلکہ امت محمدی دہشت گردی کو رد کرتی ہے، دہشت گردوں کو رد کرتی ہے۔ ہر دہشت گرد اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، مصطفیٰ کا دشمن ہے، امت محمدی کا دشمن ہے۔ دہشت گرد کا کوئی تعلق نہ اسلام سے نہ کسی اور مذہب سے ہے، وہ ایک مجرم ہے۔ اسلام اور تاجدار کائنات اور تاجدار ان کا پیغام امن ہے، محبت ہے، اخلاق ہے، دوستی ہے، نرمی ہے، اپنے احوال کی اصلاح ہے، تقوی ہے، خدا کا خوف ہے۔ ایسا صالح بندہ بنانا ہے جو آخرت میں لوگوں کے کام آئے اور قیامت میں عذاب کے حقداروں کے کام آئے۔ یہاں بھی لوگوں کے کام کرے، قیامت میں بھی شفاعت کرے لوگوں کی، نفع بخش بندہ بن جائے، یہاں بھی لوگوں کے کام آئے، وہاں بھی لوگوں کے کام آئے۔ کئی صحابہ نے اس حدیث کی کو روایت کی آقا سے، آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ کتنے حصے؟ 100 حصے کیے ہیں، اور جب سے کائنات بنائی تب سے لے کر قیامت کے دن بپا ہونے تک ساری کائنات میں اللہ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ ابھی تک بانٹا ہے۔ اور یہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث بھی ہے، صرف ایک حصہ بانٹا ہے، اور 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھ لیے۔ ایک حصہ ساری کائنات میں اب تک بانٹا ہے، جس سے ماں کی مامتا چلتی ہے، باپ کی شفقت چلتی ہے، بھائی اور بہنوں کی محبت چلتی ہے، دوستوں کی دوستی چلتی ہے، جانوروں کی رحمت چلتی ہے، اور قیامت کے دن کے لیے 99 حصے رحمت کے رکھے ہیں۔ باری تعالیٰ وہ 99 حصے جو رحمت کے سنبھال کے رکھے ہیں، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، اسناد جید کے ساتھ، کئی صحابہ سے، کئی طرق اور کئی اسانید کے ساتھ ائمہ نے اس کو روایت کیا۔ وہ 99 حصے رحمت کے جو قیامت کے لیے وَدَّخَرَ 99 جزءا للقیامت لأولیائہ، آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دوستوں کو، انبیاء اور اولیاء کو، انبیاء بھی اس کے دوست اور غیر انبیاء اولیاء بھی اس کو دوست، ایک حصہ اس نے خود بانٹا، 99 حصے قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے انبیاء اور اولیاء و صالحین کو دے دے گا۔ ان سے فرمائے گا میرے محبوب بندو، تو نے دنیا کی محبت چھوڑ کر مجھ سے لو لگائی تھی، میں آج 99 حصے رحمت کے تم کو دیتا ہوں، تم جس جس کی شفاعت کرو گے آج اس کی بخشش ہوگی، جس جس کی شفاعت کرو گے بخشش ہوگی، حتیٰ کہ کوئی دوزخ میں اگر جا چکا ہوگا اور تم اس کو پہچانو تو جس کو چاہو نکال کر جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، صحیحین کی متفق علیہ حدیث۔ اور اللہ دوزخ کو حکم دے گا، ہے دوزخ کی آگ، میرے ولی آئیں گے اپنے دوستوں اور اپنے ماننے والوں کو شفاعت کر کے جنت میں لے جانے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ وہ کچھ عرصہ دوزخ میں پڑے ہیں، جب تک میرے اولیاء نہیں آتے، خبردار تو ان کی پنڈلی سے اوپر نہ جانا، ان کے چہرے نہ جھلس جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں پہچاننے میں مشکل پیش آئے۔ اللہ پاک پوچھے گا انبیاء اولیاء سے جنت میں جاؤ، اللہ کے دوست اور ولی کہیں گے۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ افسوس آج میڈیا پر، ٹی وی پر، ذرائع ابلاغ پر ان پڑھ لوگ جنہوں نے نہ کبھی بخاری پڑھی نہ مسلم پڑھی، نہ علم اہل علم کے سامنے زانوے تلمس طے کر کے سیکھا، نہ کتب کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے، بیٹھ کر غلط باتیں کر کے امت مسلمہ کی نسلوں کو بہکاتے گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، بخاری مسلم کتاب التوحید کی حدیث متفق علیہ، اس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا، رد کوئی نہیں کر سکتا۔ انبیاء کی شفاعت تو جو ہوگی سو ہوگی،
اولیاء مومنین کہیں گے باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے، نہیں جاتے۔ اللہ پاک پوچھے گا، فرمائے گا میرے مومن ولی بندے اس دن مجھے اپنے پیار میں، لاڈ میں اس طرح جھگڑا کریں گے کہ تم دنیا میں حق مانگنے کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو۔ وہ لاڈ کریں گے اور لاڈ میں کہیں گے ہم جنت میں نہیں جاتے۔ میں پوچھوں گا کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے ہمارے دوستوں کے دوست لجپال ہوتے ہیں، ہمارے دوست دوزخ میں چلے گئے۔ انہم کانوا یصلون معنا وکانوا یصومون معنا وکانوا یحجون معنا وکانوا یعملون معنا، یہ ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، راتوں کو اکٹھا جاگتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، ان کا ایک تعلق تھا، اور نیک عمل میں پورا نہ صحیح کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ دال دلیا کرتے تھے۔ اب وہ دوزخ میں جا پڑے۔ ہم اتنے بے وفا نہیں، انہوں نے دنیا میں ہمارا دامن نہیں چھوڑا، دنیا میں ہمارا دامن نہیں چھوڑا، ہم آخرت کے دن انہیں دوزخ میں چھوڑ کے کیسے جنت میں چلے جائیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے، بخاری اور مسلم ترمذی صحاح ستہ میں اللہ پاک فرمائیں گے اپنے اولیاء کو، ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ پہچانتے ہیں۔ حکم ہوگا جاؤ اخرجوہم من النار من عرفتم، جن کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھ سے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ اولیاء ہاتھ سے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کے ایسے بندے بنے کہ یہاں بھی مخلوق کے کام آئیں اور وہاں قیامت میں بھی دکھی مخلوق کے کام آئیں۔ اسلام نفع بخشی کا دین ہے، رحمت اور شفاعت کا دین ہے، جبر و بربریت کا دین نہیں ہے۔ ایک چڑیا کے بچے دو ایک صحابی نے اٹھا لیے، چڑیا مصطفیٰ کے سر انور کے اوپر چکر لگا کے چیخنے لگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اس چڑیا کو کس نے رلایا ہے؟ صحابی کہنے لگے آقا میں نے بچے اٹھائے ہیں۔ قال فردد، اس پر رحم کر، اس کے بچوں کو واپس چھوڑا، ہم چڑیا کا دل بھی دکھی نہیں کر سکتے۔ ایک سفر کے دوران ایک وادی سے صحابہ گزرے، چیونٹیوں کی بھری ہوئی وادی تھی، چیونٹیوں کی، کیڑیاں، چیونٹیاں۔ ایک صحابی نے آگ لگا دی، ممکن نہیں تھا گزرنا۔ چیونٹیاں جب جلی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا چیونٹیوں کو آگ کس نے لگائی ہے؟ عرض کی آقا میں نے لگائی۔ فرمایا آگ کا رب ہی لگا سکتا ہے آگ، بندے کو اجازت نہیں کہ کسی کو آگ لگائے۔ چیونٹی کو آگ لگانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اور وہ لوگ جو سوئسائیڈل بومبنگ کر کے بم باندھ کر ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں، وہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا ہے؟ یہ اسلام مدینہ پاک سے نہیں آیا، کہیں اور سے آیا ہے۔ اس کا پیغام دے رہی ہے تحریک منہاج القرآن، اس کا پیغام دے رہا ہوں میں۔ اس کے پیغام کل اولیاء دیتے رہے، کل صلحاء دیتے رہے، کل ائمہ اکابر اور اسلاف امت دیتے رہے، اس کا پیغام صحابہ اور اہل بیت دیتے رہے، یہی پیغام تاجدار کائنات دیتے رہے، یہی پیغام قرآن دیتا ہے۔ آئیے آج اپنی زندگی کو ایسا بدلنے کا عہد کریں کہ پھر رخ گنبد خضرا کی طرف ہو اور پھر دوبارہ ہم بھٹکنے نہ پائیں۔ توبہ کریں توبۃ نصوحا، وہ توبہ کریں جس میں دل رقیق ہو جائیں، گریہ والے، اور آنکھیں گریہ کناں ہو جائیں، گریہ و بکا نصیب ہو جائے۔ دو زانو یا چار زانو بیٹھ جائیں، ایک دو منٹ اپنے دل کی طرف توجہ کر کے خود کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ آج کی رات اپنے گناہوں کو، کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو یاد کریں، ادھر مولا کے لطف و کرم اور اس کی رحمت کو یاد کریں۔ آنکھیں بند کر کے جھک کے بیٹھیں ایک دو منٹ، پھر خدا کے حضور اپنی التجا پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم الیک فررنا من ذنوبنا فآبنا تائبین
وتب علينا مستغفرين واغفر لنا متعوذين وأعذنا مستجيرين وأجرنا مستسلمين ولا تخذلنا راهبين وآمنا آمنين راغبين وشفعنا سائلين طالبين وأعتنا إنك سميع الدعاء قريب مجيب يا موضع شكوى السائلين ويا منتهى حاجة الراغبين ويا غياث المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا ملجأ الهاربين ويا صريخ المستصرخين ويا رب المستضعفين يا كاشف كرب المكروبين ويا فارج هم المهمومين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين سلمنا واغفر لنا ذنوبنا وعيوبنا وخطيئاتنا وزلاتنا وإساءتنا وظلمنا وجرمنا وإسرافنا على أنفسنا وارزقنا من فضلك ومن كرمك ومن مغفرتك ورحمتك فإنه لا يملكها غيرك یا اللہ آج کی رات ہم نافرمان تیرے نافرمان بندے تیری اطاعت سے بھاگے ہوئے بندے تیرے حکم سے روح گردانی کرنے والے بندے تیری یاد کو بھلا دینے والے بندے ہم تیرے مجرم تیرے خطا کار ہم روح سیاہ اور سیاہ کار ہم تجھ سے بھاگ گئے تھے مولا ہمیں اقرار ہے ہمیں اعتراف ہے ہم تجھ سے بھاگ گئے تھے ہم تیری اطاعت سے بھاگ گئے تھے ہم تیری عبادت سے بھاگ گئے تھے ہم تیری فرما برداری سے بھاگ گئے تھے ہم تیری بندگی اور وفاداری سے بھاگے ہوئے تھے مگر آج وہی بندے اپنے گناہوں سے بھاگ کر پھر تیری طرف آ گئے ہیں مولا آج کی رات وہی تجھ سے بھاگے ہوئے بندے اپنے گناہوں سے بھاگ کر پھر تیری طرف آ گئے ہیں ہم توبہ کرنے والے ہمیں وہ پناہ دے جو تو تائبین کو توبہ کرنے والوں کو پناہ دیا کرتا ہے ہم تیری توجہ تیری بخشش اور تیری لطف و عنایت کے طالب ہیں مولا ہم کو بخش دے ہم طالبان پناہ ہیں ہمیں پناہ دے مولا ننگے سر خطا کار مجرم رسوا تیری بارگاہ میں آئے ہیں ہمیں امان دے آج کی رات ہمیں امان دے اور دائمی امان دے اور مولا ہمارے نبی ہمارے محبوب ہمارے رسول ہمارے آقا ہمارے مولا ملجا و ماوا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہر لمحہ جو اپنی امت کے لیے فرما رہے ہیں ہمارے حق میں قبول فرما لے حاجت روا ہماری حاجت پوری فرما دے تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے تیرے سوا کوئی سمیع الدعا نہیں ہے مولا کسی اور کا کوئی در نہیں کہ تو اگر بھگا دے تو ہم اس در پہ چلے جائیں مولا ہم جیسے خطا کاروں کے لیے سب دروازے بند ہیں ہم جیسے مایوسوں کے لیے سب دروازے بند ہیں ہم جیسے مجرموں اور نافرمانوں کے لیے سب دروازے بند ہیں مولا ایک تیرا دروازہ کھلا ہے اور تو خود پہلے آسمان پر بیٹھا ہے اور بخشش کے لیے ندائیں دے رہا ہے آوازیں دے رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں تو خود آوازیں دے رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دوں ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار میں اسے رزق میں کشادگی عطا کر دوں مولا تیری آس پر تیری آواز اور ندا کی امید پر
یہ سارے لاکھوں کروڑوں گناہگار بندے آج جمع ہے مولا، آج کی رات ہمارے سب چھوٹے بڑے گناہ بخش دے میرے مولا، بخش دے میرے اللہ، بخش دے ہمارے گناہ اپنے قلم عفو سے کاٹ دے، اپنی بخشش و مغفرت کے پانی سے دھو دے، اور ہمیں کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جو ہمارے نامہ اعمال میں باقی لکھا رہ جائے، ہمارا کوئی جرم ایسا نہ چھوڑ، خواہ چھپا کیا ہو یا کھلا کیا ہو مولا، سر میں کیا ہو یا جہر میں، دن میں کیا ہو یا رات میں مولا، تجھ سے تو کوئی گناہ چھپا نہیں، تیری آنکھ سے کچھ مخفی نہیں مولا، ہمارا کوئی جرم ایسا نہ چھوڑ جسے تو کاٹ نہ دے اور وہ باقی رہ جائے، ہماری کوئی خطا ایسی نہ چھوڑ مولا جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھی رہ جائے۔ ہماری ساری زندگی آج ہمیں ایسی توبہ ہماری قبول کر، ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے، اور ہمیں ایسی بخشش دے، ہمیں ایسی مغفرت دے مولا کہ اس کے بعد زندگی بھر ہم چاہیں بھی تو گناہ کر نہ سکیں، ہم سے گناہ کی توفیق چھین لے میرے اللہ، حضور کی امت سے، ان حاضرین سے، سب ناظرین سے جن کے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں، گناہوں کی توفیق چھین لے میرے اللہ، ہم سے نافرمانی کی توفیق چھین لے یا اللہ، ہم سے تجھ سے منہ موڑنے کی توفیق ہم سے چھین لے، ہم پہ وہ کرم کر جو تو اپنے مقرب بندوں پہ کیا کرتا ہے مولا۔ ہم شیطان کے ہیلے میں آ گئے، ہم نفس اور شیطان کے فریب میں آ گئے، ہمیں نفس نے اندھا کر دیا، ہمیں شیطان نے اندھا کر دیا، ہمیں حب دنیا نے دھوکہ دے دیا، اور ہم گر گئے، ہم گناہگار ہو گئے، ہم بدعمال ہو گئے، تیری ناراضگی کے مستحق ہو گئے میرے اللہ۔ ہم نفس اور شیطان اور دنیا کے فریبوں سے نکل کر آج رات کچھ لمحوں کے لیے تیری بارگاہ کی طرف آئے ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ پکڑ لے مولا، اپنی رحمت کی گرفت میں لے لے، اپنی بخشش کی گرفت میں لے لے، اپنے کرم کی جھولی میں لے لے، اپنی عافیت میں لے لے، اپنی سلامتی میں لے لے، ہمیں وہ پناہ دے کہ پھر ہمارا نفس ہمیں دھوکہ نہ دے سکے، ہمیں وہ عافیت دے کہ ہم شیطان کے ہیلے میں پھر نہ آ سکیں، ہمیں وہ حفاظت دے کہ ہم دنیا کے ہیلے اور غرور میں نہ آ سکیں مولا۔ ہم تیرے عذاب سے ڈر کر تیری رحمت کی ڈھارس لے کر آئے ہیں، کوئی چار دیواری ہماری حفاظت کرنے والی نہیں، کوئی بادشاہ ہماری سننے والا نہیں مولا، دنیا کا کوئی در ہمیں خیرات دینے والا نہیں، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی شہنشاہ ہے، تجھ سے حضرت آدم نے مانگا، تجھ سے سیدنا نوح نے مانگا، تجھ سے نوح نے مانگا، تو نے طوفان میں ان کی کشتی بہا دی، تجھ سے ابراہیم نے مانگا، تو نے ان کی آگ کو گلزار بنا دیا، تجھ سے اسماعیل نے مانگا، تو نے چھری میں ان کو سلامت کر دیا، تجھ سے حضرت موسیٰ نے مانگا، تو نے طور کی چوٹی پر کلام فرما دیا، تجھ سے عیسیٰ نے مانگا، تو نے دشمنوں کو اندھا کر دیا، تجھ سے کائنات کے تاجدار نے مانگا، تم نے تلواروں اٹھا کر کھڑے سب کو اندھا کر کے مصطفیٰ کو بچا لیا مولا۔ ہم اس محبوب کے امتی، تجھ سے ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مانگا، تو نے انہیں سرخرو کیا، تجھے حضور کی ازواج مطہرات نے مانگا، تجھ سے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا نے مانگا، ہم انہی کی چادر کا وسیلہ دے کر تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے حسنین کریمین نے مانگا، تجھ سے حضرت امام علی زین العابدین نے مانگا، تجھ سے امام محمد الباقر نے مانگا، تجھ سے امام جعفر الصادق نے مانگا، تجھ سے امام موسیٰ القاسم نے مانگا، تجھ سے امام علی الرضا نے مانگا مولا، تجھ سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود نے مانگا، تجھ سے حضرت بلال نے مانگا، تجھ سے سلمان فارسی نے مانگا، تجھ سے حسن بصری نے مانگا، اویس قرنی نے مانگا، تجھ سے حبیب عجمی نے مانگا مولا، تجھ سے سری سکتی نے مانگا، جنید بغدادی نے مانگا، فضیل ابن عیاض نے مانگا، ابراہیم ابن ادم نے مانگا مولا، تجھ سے تیرے ہر محبوب بندے نے مانگا
وہ مانگنے والے تھے، ان کو مانگنے کا سلیقہ تھا مولا، ان کو تجھے منانے کا طریقہ تھا۔ ہم تو کمینے لوگ ہیں، ہم تو گرے ہوئے لوگ ہیں، گناہگار ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ذلیل و خوار ہیں، نہ عبادت ہمارے پلے، نہ نیکی پلے، نہ طاعت پلے۔ مولا ہم کس بھروسے پر مانگے؟ ہم انہی کے مانگنے کا صدقہ تجھ سے مانگتے ہیں میرے اللہ، ان کے مانگنے، ان کے سوال کا وسیلہ تجھ سے مانگتے ہیں میرے اللہ۔ انہی کے سوال کا صدقہ ہماری جھولی بھر دے، ہمیں معافی عطا کر دے، ہمیں اپنی طاعت کا پیکر بنا دے، اپنی عبادت میں فنا کر دے۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، دوستی دشمنی، ہمارا اخلاق تعلقات، سب کچھ مولا تیری رضا کے تابع ہو جائے، ہمارے دل میں تیرا صدق آ جائے، تیری محبت اور اخلاص آ جائے، اور تیری بندگی میں ہم خالص ہو جائیں۔ آقا کے عشق میں فنا کر دے مولا، ہم سب کو حضور کے عشق میں فنائیت عطا کر دے، حضور کی محبت اور ادب اور تعظیم میں فنا کر دے، حضور کے تعلق و نسبت میں فنا کر دے، ہمیں حضور کی اطاعت اور اتباع میں فنائیت عطا کر، ہمیں ہمارے محبوب نبی کی سنت اور اسوہ میں فنائیت عطا کر، ہماری پوری زندگی آقا کی اتباع کے مطابق ڈھال دے، اپنے احکام کے مطابق ڈھال دے۔ مولا ہمیں وہ پناہ دے کہ جس کے بعد ہمیں گناہوں کا اور آخرت کا کوئی خوف نہ رہے۔ مولا اپنے اس دامن فضل میں جگہ دے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی شے لرزہ نہ کر سکے۔ مولا ہمیں اپنی اطاعت میں اور اپنی بندگی میں اس طرح پال، اس طرح ہماری پرورش کر کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے مقرب بندوں کی طرح بسر ہو۔ ہماری جبینوں کو لذت سجود دے، ہمارے دلوں کو ایقان عرفان دے، ہماری زبان کو اپنا ذکر و شکر دے، ہمارے وجود کو اپنی طاعت و عبادت دے، ہماری روح کو اپنا نور دے، ہمارے اسرار کو اپنا قرب دے، ہمارے ظاہر و باطن کو ہر گناہ سے طہارت دے۔ مولا ان طہارت والوں کا صدقہ ہمیں طہارت کے چشمے سے پانی عطا کر۔ مولا ہمارے پاس سفر لمبا ہے، زندگی کم ہے، اور طویل سفر کے لیے ہمارے پاس زاد راہ بھی نہیں ہے، مگر بغیر زاد راہ پہ ہمیں تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ مولا ہمارے جرم زیادہ ہے اور بخشش کا سامان کوئی نہیں ہمارے پاس، مولا پھر تیری مغفرت پر ہی بھروسہ ہے میرے اللہ۔ ہم کہیں اپنے اعمال کے انتقام کی زد میں نہ آ جائیں، تیرے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، تیری ناراضگی کی زد میں نہ آ جائیں۔ مولا تجھ سے تیرا واسطہ دے کر تیری رحمت مانگتے ہیں، مولا تجھ سے تیرا واسطہ دے کر تیری بخشش مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا واسطہ دے کر تیرا کرم اور عفو درگزر مانگتے ہیں۔ مولا تیرے جیسا کریم اور جواد کوئی نہیں، ہمارے جیسا گناہگار خطا کار کوئی نہیں۔ مولا تو ہمارے گناہ نہ دیکھ، اپنا کرم دیکھ، ہماری خطا کاریاں نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، ہماری جرم کو نہ دیکھ، مولا اپنی سخا کو دیکھ، ہماری ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھ، اپنی بڑائی کو، اپنے کرم کو، اپنی رحمت کی وسعت کو دیکھ میرے مولا۔ تو ہمیں اپنی رحمت کے لائق عطا کر دے، اپنی بخشش کی شان کے لائق ہمیں بخش دے۔ یہاں سے سب لوگ واپس اس حال میں پلٹے مولا کہ جس طرح سب آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئے ہیں، ہمارے سارے کبائر مٹا دے، ہمارے سارے صغائر مٹا دے، ذنوب و سیئات مٹا دے، خطیات و زلات مٹا دے، ہمیں پاک زندگی دے کر بھیج، اور آئندہ پاک رکھ، اپنی طاعت میں رکھ مولا۔ ہر وقت ہمارے خیال میں تو جمع رہے، ہمارے دھیان میں تو جمع رہے، ہماری نظر تیرے آستاں پہ ہو، ہماری نگاہ تیرے قرب پر ہو، ہمارے دل کا دھیان تیری محبت پر ہو، اور مولا ہماری زندگی ہر وقت تیرے حضور تذلل میں، انکساری اور تواضع اور بندگی میں ہو۔ مولا ہم فانی ہیں، ہم نے وہی کام کیے جو فانیوں کا کام ہوتا ہے، مگر تو باقی ہے، تو اپنے باقی ہونے کی لاج رکھ۔ ہم مردہ ہیں، تو زندہ ہیں، اپنے زندہ و قیوم ہونے کی لاج رکھ۔ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، مولا اپنی قوت و طاقت اور قدیر ہونے کی لاج رکھ۔
مولا ہم تہی دست اور کلاش مفلس ہیں، تو غنی ہے اپنی غنا کی لاج رکھ، ہم چھوٹے گرے ہوئے ہیں، مولا تو بڑا ہے، تو عظیم ہے اپنی عظمت کی لاج رکھ، ہم غلام ہیں، مولا تو مالک ہے، تو اپنے مالک ہونے کی لاج رکھ، ہم سوالی ہیں، تو موتی سخی ہے، اپنی سخاوت کی لاج رکھ، مولا جو کچھ آج کی رات ہماری زبانوں پر ہے ہمیں تو وہ بھی عطا کر، اور جو کچھ آج کی رات سب کے دلوں میں ہے ہمیں تو وہ بھی عطا کر، مولا کوئی اس جگہ سے آج کی رات اس طرح نہ جائے مولا کہ وہ محروم کہلائے، کوئی تیری بارگاہ سے اس طرح آج نہ اٹھے، تیرے در پر سوالی آئے ہیں، تیرے در کے گداگر منگتے آئے ہیں، تجھے حضور کی کملی کا صدقہ، رات رات کی حضور کی ان عبادتوں کا صدقہ جن سے حضور علیہ السلام کے قدم متورم ہو جاتے تھے، تجھے اپنے محبوب کے ان آنسوؤں کا صدقہ جو رات کو غاروں میں اور عبادت کے مسلوں میں گرتے تھے، مولا تجھے حضور کے ان جہادوں کا واسطہ جنہوں نے آقا کے رخسار زخمی کر دیے تھے، تجھے آقا علیہ السلام کی ان دعاؤں کا واسطہ جن لبوں سے امتی امتی کی پکار اٹھتی تھی، مولا ہماری ہم شرمسار ہیں، ہماری طرف نہ تک، حضور علیہ السلام کے لبوں کی طرف تک، حضور کی کملی کی طرف تک، حضور کی سخا اور رحمت کی طرف تک، حضور کی عطا اور عظمت نبوت کی طرف تک، اور ہمیں اپنی شان کے لائق دے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت کے شان کے لائق دے۔ میرے مولا ہم تجھ سے عفو و درگزر کی درخواست کرتے ہیں، ہم پستی میں گرے ہوئے ہیں، تجھ سے مہربانی کی درخواست کرتے ہیں، ہمیں دوزخ میں نہ ڈال میرے مولا، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا میرے اللہ۔ اگر اس دنیا میں تو نے ہمیں پردے میں چھپا رکھا ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، ہماری خطاؤں کو چھپا رکھا ہے، مولا ہمیشہ پردہ ڈالے رکھنا میرے اللہ، ہمیں بے نقاب نہ کرنا، اپنا پردہ ہم سے اٹھا نہ لینا، قیامت کے دن میں بھی اور قبر میں بھی ہمیں اپنے پردے میں رکھنا اور بخش دینا میرے مولا۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکے، یہ کتنے لوگ تیری آمد کی امید لے کر آئے ہیں میرے مولا، میں مانگنے والا اچھا نہ صحیح، میں کمینہ صحیح، میں مانگنے والا بدکار صحیح، فاسق و فاجر صحیح، گناہگار صحیح، روسیا صحیح، کمینہ ذلیل اور رسوا صحیح مولا، مگر ان لاکھوں لوگوں میں کئی تیرے پیارے بھی بیٹھے ہوں گے، کئی تیرے عبادت گزار بھی بیٹھے ہوں گے، کئی ایسے بھی ہوں گے تو جن سے محبت کرتا ہوگا، ان بیٹیوں میں، بہنوں میں، ماؤں میں، تیری بندیوں میں، اعتکاف کرنے والیوں میں، اعتکاف کرنے والوں میں کئی تیرے ذاکر بھی ہوں گے، تیرے عابد بھی ہوں گے، تیرے شاکر بھی ہوں گے مولا، ان کی دعاؤں کا صدقہ، ان کی رت جگوں کا صدقہ، ان کی ذکر و تسبیح کا صدقہ مجھے بھی، ان کو بھی، سارے حاضرین کو، کل ناظرین سامعین کو، حضور کی بری امت کو بخش دے میرے اللہ، بخش دے۔ تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں، تیری رضا مانگتے ہیں مولا، ہمارے دل اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں اپنا رعب عطا کر، ہمیں آخرت کا فکر عطا کر، اپنے قرآن کی تصدیق کا نور عطا کر، ہمارے دل ایمان کی معرفت سے منور کر دے باری تعالیٰ، نیکوکاروں، متقیوں، محبین، عارفین، مقربین کی راہ پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم کی راہ پر چلا دے مولا، اور نفس کے پیچھے غضب یافتہ گمراہوں کی راہ پر چلنے کی توفیق سب سے چھین لے مولا، اس ملک پاکستان پہ کرم کر، اس قوم سے اپنا عذاب اٹھا لے، اپنی ناراضگی اٹھا، انہیں شعور دے، انہیں شعور دے، یہ تیرے بندے بننا سیکھ جائیں اور تیرے محبوب کے وفادار ہونا سیکھ جائیں مولا، ہم سے نافرمانی کی توفیق دور کر، ہمیں اپنی درگاہ پہ ہر وقت کھڑا رکھ میرے اللہ، اپنے قریب تر لے جانے والے راستوں پر گامزن فرما، ہر وقت اپنے دروازہ رحمت پہ کھڑا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر، ہماری روحوں کو اپنی معرفت سے لبریز کر، ہماری زندگیوں اپنی طاعت سے لبریز کر،
ہمیں اپنی محبت اور معرفت کے چشموں اور اس چشموں اور ان کی گھاٹ سے پانی کے جام پلا۔ مولا ہمیں اپنی مناجات کی لذت عطا کر، ہماری جبینوں کو سجدوں کی لذت عطا کر، ہماری زبان کو ذکر و تسبیح کی لذت عطا کر، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی لذت عطا کر۔ میرے مولا ہمارے جسم، ہماری ازواج، ہمارے والدین جو فوت ہو گئے بخش دے، سب کے اکابر بخش دے، سب کے اصاغر بخش دے، سب کے بھائی بہن بخش دے، امت محمدی کے سب مرحومین کو بخش دے۔ ہماری اولادوں کو نیک کر، انہیں عمر دراز عطا کر، انہیں صالح فرما، انہیں متقی کر، ان کے سینوں میں علم نافع رکھ، انہیں اپنی اور اپنے حبیب کی معرفت دے، اپنی حبیب کی محبت پر گامزن رکھ۔ مولا انہیں دین کا سچا سپاہی اور دین کا سچا خادم بنا۔ میرے مولا جن کو تو نے اولاد نہیں دی انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کو بیٹیاں دی ہیں مولا انہیں بیٹے کی خیرات دے، اولاد نرینہ کی خیرات دے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو عمر درازی دے اور ان کو نیکی تقوی پرہیزگاری عطا کر۔ سب جن کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے کشادگی عطا فرما، جو مقروض ہے مولا ان سب کے قرض دور فرما، جو بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ، سلامت دائمہ عطا فرما، جو حاجتوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، جس کے دل میں جو نیک دعا اور حاجت ہے جو لے کر آیا ہے مولا ساری پوری فرما دے، مولا ساری پوری فرما دے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ سب کو مالا مال فرما۔ مولا حضور کی امت کی خیر، حضور کے دین اسلام کی خیر، تحریک منہاج القرآن کی خیر، شرق تا غرب اس کے سب وابستگان رفقا کی خیر، جملہ اہل اسلام کی خیر، آقا کی امت کے ہر فرد مرد اور عورت کی خیر، قیامت تک حضور کی امت کی ساری نسلوں کی خیر۔ اسلام اور عالم اسلام کو حفاظت عطا کر، امن اور عزت عطا کر، دین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پاکستان اور جملہ اہل اسلام کو اپنے امن اور سلامتی کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واولادہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ وخلفائہ الراشدین المہدیین وصحابتہ الکرام المتقین المخلصین والتابعین وتبع التابعین وائمۃ الطاہرین والاولیاء الصالحین والائمۃ المجتہدین وجمیع العلماء العاملین وعلینا معهم اجمعین مع الجمیع المؤمنات والمؤمنین والمسلمین والمسلمات الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔